نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى اصحابه وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ نساء کا درس جاری ہے۔ آیت نمبر 1 کا درس، اس کے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں، اس کا عنوان میں نے میڈیا یہ دیا تھا کہ محفل نکاح ہماری غفلت، محفل نکاح میں قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، رسول پاک کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، اس کا ترجمہ سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس ترجمے کا 1% بھی ہماری محفل نکاح میں نظر نہیں آتا۔ اس پر میں نے بڑی تفصیل سے بات کر دی۔ آج ترجمہ سنیے، اس سے تفصیل سنیے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے، اے لوگو ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان یعنی حضرت آدم سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس ایک جان سے اس کی بیوی، اس کا جوڑ پیدا کیا یعنی حضرت حوا پائیں پسلی سے، وبث منہما رجالا کثیرا، اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتوں کو پھیلایا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ آج کی آیت مجھے پھر اسی کو تلاوت کرنے کا خاص مقصد یہ ہے کہ ڈرو اس اللہ سے جس کے ذریعے سے یا جس کے وسیلے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے ہو، والارحام، اور رشتوں کا لحاظ کرو۔ یہ ہے اصل میں ارحام، رحم، اس کی جمع ارحام، رشتوں کا لحاظ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص رزق کی کشادگی چاہتا ہو، یعنی یہ چاہتا ہو کہ عیش و آرام کی زندگی کٹے، وہ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرے۔ رزق کی کشادگی چاہتا ہو تو رشتہ داروں کا خیال کرے۔ دوسری روایت میں ہے، حضرت عائشہ سے مروی ہے غالباً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تجھ سے توڑنے کی کوشش کرے اس سے جڑو، سب سے بیسٹ ایمان ہے۔ سل من قطع، جو تجھ سے قطع تعلق کرنا چاہے بلا وجہ، اس سے جڑ جاؤ، اس سے تعلق قائم رکھو۔ واعف عمن ظلمک، اور معاف کرو اسے جو تجھ پر ظلم کرے۔ واحسن الی ما اساءک یا من اساء، اور جو تیرا برا چاہے اس کے ساتھ تم اچھا چاہو۔ بیسٹ ایمان قرار، بہترین۔ سب سے اہم بات یہ کہ رزق کی کشادگی کون بندہ نہیں چاہتا؟ کوئی نہیں چاہتا کہ ہمیں اچھے کھانے ملے، اچھے پہننے ملے، سب کچھ اچھے ملے، زندگی اچھی گزرے، سب چاہتا۔ تو رسول فرما رہے ہیں کہ اس کی چاہت کی تکمیل اپنے رشتہ داروں کے لحاظ رکھنے میں ہے، اور یہی نہیں ہو رہا، اسی لیے رزق کشادہ بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ رسول نے اسی پر موقوف رکھا تھا، اور آج یہی نہیں ہو رہا۔ صلہ رحمی ختم ہو چکا ہمارے معاشرے سے، رشتوں کا لحاظ نہیں ہے۔ خصوصاً شادی بیاہ میں غم اور خوشی دونوں میں رشتوں کا لحاظ کرنا چاہیے، لیکن ایک دم الٹا ہو گیا۔ شادی کے وقت میں نہیں وہ ہماری بات نہیں مانے، نہیں دینا اس کو، جبکہ اسی وقت میں ساری تکلیف کو دور کر کے جڑنے کا نام۔ اگر غور کریں، شادی کے وقت جو ہے، جیسے کسی گولڈن موقع سے آپ کو کیوں کہا جاتا ہے کہ آج کینہ نکال دو سینے سے اور مل جاؤ، یہ گولڈن موقع سے کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ایسے نکاح کا موقع فیضان سنت کا موقع ہوتا ہے، رسول پاک کی مطلب آدھے ایمان کی تکمیل کا موقع ہوتا ہے۔ ایسے موقع سے جڑنے کی بات ہونی چاہیے، رشتوں کو اور قریب کرنے کی بات ہونی چاہیے۔ بھائی چھوڑیے، سال بھر سے ہم بے راہ ہو چکے تھے، بے رغبت ہو چکے تھے، آج چلو اسلامی رسول پاک کے فیضان کے حوالے سے ہم جڑ جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ فیضان سنت نیت میں رہتا ہی نہیں، خیال میں رہتا ہے نہیں، بس شادی بیاہ خیال میں رہتا ہے اور کچھ نہیں۔ کیوں شادی ہو رہی ہے اس کا خیال نہیں، شادی صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ آپ سوچئے، ہمارے معاشرے کا کوئی شخص اگر غلط کاری کرے، غلط کاری سے کوئی حرکت یا اس کا نتیجہ نکلے تو زندگی بھر تک اس کو کوسا جاتا، لیکن شادی بیاہ کر کے اگر کوئی نتیجہ نکلے ہمارے کو تو سبحان اللہ، پورا معاشرہ اسے دعا دیتا ہے، مبارکباد دیتا ہے۔ کام وہی کرتا ہے، غلط کرنے والا بھی کام وہی کرتا ہے، اور شادی بیاہ میں بھی وہی کرتا ہے۔ شادی نکاح نبی کی سنت ہے تو منہ سے مبارکباد ہی نکل رہا ہے، منہ سے مبارکباد۔
اللہ اے اللہ بارک اللہ فیکما وجمع بینکما، اللہ تم دونوں میں برکت عطا فرمائے، تم دونوں میں اکٹھگی اجتماعیت عطا فرمائے، کبھی جھگڑے نہ ہو تم دونوں. یہ سب رسول اللہ کے ٹون سے ہیں، جملے ہیں، لیکن نہیں، سب ختم ہو گئے. اسی لیے اس آیت میں اور خطبہ نکاح میں رسول اللہ کا خاص طور سے صلہ رحمی کا درس دینا یہ بہت بڑی عکاسی ہے دور اندیشی، دور کی سوچ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی قیامت تک کے معاشرے کے لوگوں کو دیکھا، خصوصاً آج دیکھیے یہ بھوک. آپ یہ بتائیے، میں بہت غصے میں بول دیتا ہوں، مجھے کیوں کاٹ دے رہے ہیں آپ؟ میں رشتہ دار ہوں آپ کا، کیوں دے رہے ہیں کاٹ؟ آپ اپنے رشتہ داروں کو دیجیے پہلے، چاہے غریب ہو یا امیر، سب سے پہلے ان کو دیجیے. مجھ سے دعا لینا ہے، کاٹ مت دیجیے، میں دعا کر دوں گا. ہو گیا. مطلب یہ کہ جو رسپیکٹڈ ہے، جو جس سے آپ کی محفل میں اجاگری آ سکے، بس ان کو آپ کو یاد رکھنا ہے. ارے جن کی آنکھوں سے آنسو گر جائے تو یاد رکھنا وہ نکاح قبول ہو جاتا. اگر ان کو تم نے یاد کر لیا غریب ہونے کی بنیاد پر، الحمدللہ. نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ غریبوں کی دعاؤں میں اور غریبوں کی مانگ میں رکھتا ہے، ان کے سوال میں رکھتا ہے. کہنا یہ ہے کہ اللہ پاک نے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، رشتہ داروں کے لحاظ کرنے میں پیش رہو. یہ آیت نکاح میں، خطبہ نکاح کی آیت میں رشتہ داروں کا لحاظ کرنے کے لیے اسی بات کی طرف عکاسی ہے. اچھا یہاں پر آپ غور کریں کہ اوپر بھی کہا اتقوا ربکم، اور رشتہ داری والی جب بات آئی تو وہاں پر بھی کہا اتقوا الارحام. اتقوا سینٹینس دو جگہ لایا، ایک ہی آیت میں دو جگہ لایا. یا ایھا الناس، ڈرو، ہو گیا نا. اب جتنے بھی کن سے ڈرنا سب کو پیش کر دینا چاہیے. لیکن آپ غور کریں، ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. لیکن اس کے بعد بھی واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ایک ہی آیت میں والارحام کے ساتھ اتقوا اللہ کو مستقل دے کر کے ایک ذہن دیا. آیت تو ایک ہے لیکن رشتوں کے لحاظ کرنے میں تم عام رشتے کو آج جوڑ رہے ہو. اتنا اہتمام پہلے ہی سے رب نے جس رشتے کو جوڑ کر رکھا. صلہ رحمی کا مطلب یہی نہیں کہ جو رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، بھائی ہیں، خاندان ہے، معاشرہ، بھائی بہن، یہ سب ہے جو جڑا ہوا رشتہ ہے اس کا خوب لحاظ کرنا. کیونکہ نئے رشتے کا جب اتنا لحاظ کر رہے ہو تو اس کا اور زیادہ لحاظ کرنا. یہ ایک نقطہ کی طرف اشارہ. اللہ پاک سب کی مدد فرمائے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یاد رکھنا میں بول نہیں رہا ہوں، میں تم سب پر اینی ٹائم نگراں ہوں. رقیب بولتے ہیں نگرانی کرنے والا. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم سب پر نگراں دیکھ رہا ہے. آگے آیت نمبر 2 میں وآتوا الیتامی اموالہم، عرب کی عکاسی ہے لیکن آج کے حساب سے میں اس کو بتاتا ہوں. اور یتیموں کے مالوں کو خوشی خوشی دو. ہوتا یہ تھا کہ کچھ لوگ جو ہے مطلب جو جن کے باپ ماں سب مر جاتے تھے تو یتیموں کے پاس بہت مال رہتے تھے، چھوڑ چھاڑ کے مر جاتے تھے. تو مالدار لوگ جو ہوتے تھے نا ان یتیموں کو اپنے تحت کفالت لے لیتے تھے، اس لیے کہ مطلب مر جائے گا تو سب میرا ہی ہوگا، اس طرح سے یہ سوچ کر کے لے لیتے تھے. اللہ پاک فرما رہا ہے یہ سوچ غلط ہے. وآتوا الیتامی اموالہم، ان کے مال کو دو اگر شعور والے ہو گئے ہیں، سمجھ والے ہو گئے، نہیں تو ان کی حفاظت کرو. بڑی مشہور حدیث غار ایک مشہور ہے بخاری شریف انڈیا کے نسخے میں. مجھے اسی وقت سے قرآن پاک بھی 30 پارے ہیں اور بخاری میں بھی 30 پارے ہیں. قرآن پاک کے بعد بخاری کا درجہ اس لیے بھی ہے کہ بخاری میں بھی 30 پارٹ رکھے گئے، 30 پارے رکھے گئے. تو 25ویں پارے کی پہلی حدیث پاک ہے انڈیا کے نسخے میں حدیث غار، باب و حدیث الغار. دیگر حدیث میں بھی ہے لیکن اس میں یہ 25ویں پارے میں پہلی حدیث پاک ہے. بڑی اچھی حدیث ہے، اس کو سنتے ہیں. دیکھیے حدیث غار کیا ہے کہ ایک نفر بولتے ہیں 1 سے لے کے 9 تک کے افراد. پچھلی امت کا رسول اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ پچھلی امت ایسے ہی نکلی، ایک نفر نکلا، اچانک اس کو بادل نے آ لیا، طوفان نے آ لیا، بارش موسلا دھار ہونے لگی. اب وہ فجاؤ الی غار، ایک غار میں پناہ لیے. اب جیسے ہی پناہ لیے فاطبقت، چٹان جو ہے کھسک کر کے یہ ہو گیا، لیول میں آ گیا، نیچے ہی وہ پھنس گئے. وہ سب پھنس گئے. 3 حضرات کہا، 3 حضرات کا خاص طور سے ثلاثۃ نفر، جملے پہ غور کیجیے. اچھا یہ حدیث پاک
جنت البقیع میں بہت پیش کرتے ہیں، میں آج اس کی وضاحت بھی کر دوں اور آپ سمجھ بھی جائیے گا اگر جائیں گے تو۔ ہاں یہ تین جب اوپر میں چٹان آ گئی تو اب کیسے نکلے غور کریں۔ تو ایک دوسرے نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یاد کرو اپنی اپنی عبادتیں، دھیان دیجیے، یاد کرو اپنے اپنے اعمال۔ یہیں پر سے وہ لوگ لے لیتے، دیکھو اپنے اعمال یاد کرے تو بڑے سے بڑی مصیبت ہٹ جاتی۔ ارے وہاں پر یہ بھی تو بول سکتے تھے کہ اللہ کو یاد کرو، اپنے اعمال یاد کرو۔ عمل کرنے والے سے افضل نہیں ہو سکتا، عمل والا پہلے افضل ہوگا تو عمل افضل ہوگا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں عمل کو یاد کرو، اور کر رہے ہیں آپ۔ تو ایک نے یاد کیا، یا اللہ، دھیان دے، میری چچا زاد بہن تھی، ایسا میری چچا زاد بہن تھی، میں اسے پیار کرتا تھا، میں محبت کرتا تھا۔ پروردگار ایک دن تنہائی میں کنٹرول سے باہر ہو کر کے میں پورا حاوی ہو چکا تھا، میرے قدم پھسلنے والے تھے کہ میری چچا زاد بہن نے کہا اتق اللہ، اے بھائی، اے بھیا، اللہ سے ڈر اور بغیر نکاح کے یہ حرکت مت کر۔ تو میں اسی وقت ڈر گیا تھا مولا تجھ سے، اور میں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو چٹان ہٹا دے۔ جیسے یہ بولنا تھا، اللہ نے تھوڑی سی چٹان کھسکا کے ہٹا، روشنی نظر آئی، روشنی نظر آئی۔ اس کے بعد دوسرے نے کہا، اب تم یاد کرو، دوسرے نے کہا اے اللہ، میرے ماں باپ، یتیم پر ہنستے ہیں اسی سے لیتے، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، پروردگار میں ہمیشہ دودھ دو کر کے لا کر کے ان کو پلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب دیر ہو گئی، مجھے کچھ بارش وغیرہ کی وجہ سے نہ آ سکا، یا کچھ تجارت کی وجہ سے نہ آ سکا، پروردگار دیر ہو گئی، میرے ماں باپ سو گئے تھے یا میری ماں سو گئی تھی۔ میں آیا، آنے کے بعد میرے بچے بھی انتظار کر رہے تھے، میرے ہی پر ڈپینڈنٹ تھے، مگر مولا جب دیکھا میں نے ماں کو کہ آرام کر رہی ہے تو میں نے ان کو اس لیے نہیں اٹھایا کہ خلل ہوگا، اٹھ کے ان کے اٹھنے کے انتظار میں کھڑا رہا۔ اور اس کے بعد کا جو والاولاد یتصاحون حولی، جبکہ میری ساری اولاد ابو ابو کہہ کر چیخ رہی تھی، ابو مجھے پلا دو، بھوک سے تڑپ رہی تھی، لیکن میں نے ماں کو ترجیح دیا اور اولاد کو ریجیکٹ کیا۔ نہیں، پہلے ماں کا مقام ہے، ماں کا درجہ ہے۔ اے اللہ، اگر یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، یہ پہ غور کریں، وہ خود جان رہے ہیں کس کی رضا کے لیے، لیکن بول رہے اے اللہ، اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یہ چٹان کو ہٹا دے۔ جیسے بولے فوراً چٹان اور ہٹ گیا، تھوڑا اور ہٹ گیا۔ اب تیسرے کی باری آ گئی۔ تیسرا کیا تھا؟ تیسرا یہ تھا کہ اس کے پاس ایک مزدور ایک بکری رہ گئی تھی، بکری رہ گئی۔ مزدوری کرتے کرتے وہ نا بھول کر چلے گئے، وہ اب بھول کر چلے گئے تو بہت دن کے بعد وہ مزدور ان کے پاس آئے ایسے خیر خیریت کے لیے۔ تو اس نے کہا ارے تم خیر خیریت کے لیے آئے ہو، جاؤ وہ تمہاری جو ہے بکریوں سے میں نے استبل بھر دیا ہے، ایک ریوڑ ہو گئے ہیں۔ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ اتستہزی، یہ جملہ ہے بخاری کا، تم مذاق کر رہے ہو؟ میں ایک بکری لینے آیا ہوں، میں نے ایک بکری چھوڑی تھی آپ کے پاس، ایک بکری لینے آیا ہوں۔ نہیں، اس ایک بکری نے بچے جنا، بچے کے بچے نے جنا، جنتے جنتے ایک ریوڑ ہو گئے ہیں۔ مذاق نہیں کر رہے ہو؟ نہیں، دیکھو یہ تمہارے یہ جملہ بولنا تھا، اے اللہ، اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے یہ عمل، چٹان ہٹا دے۔ پورے تینوں چٹان ہٹ گئے۔ اب یہ بولتے ہیں کہ ہاں عمل کا وسیلہ لینا چاہیے، نماز پڑھو وسیلہ لو، حج کرو وسیلہ لو، زکوٰۃ کرو وسیلہ لو، تم لو یہاں پر وسیلہ، ان کا وسیلہ مت لو، ایسے بولتے ہیں جنت البقیع والے یہ بولتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان کے پاس آپ کھڑے رہیں گے نا، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، حج کا وسیلہ لو، بے وقوف کہیں گے نہیں، حج کا وسیلہ لو، اپنے حج کا وسیلہ لو، ٹھیک سے کرتے پہننے نہیں آتے، عثمان کو چھوڑ کر اپنے حج کا وسیلہ لو۔ اور ہم نے اس وقت جملہ کہا تھا، ہم اپنے حج کا جب وسیلہ لے سکتے ہیں تو عثمان نے بھی تو حج کیا ہے، تم ہی کہہ رہے ہو نا کہ حج کا وسیلہ لو، نماز کا وسیلہ لو، تو جب ہم اپنے عمل کا وسیلہ لے سکتے ہیں تو عثمان کے عمل سے تو میرا عمل افضل نہیں ہے نا؟ تم کہو بالکل صحیح ہے، کیونکہ صحابہ بیسڈ آف ایمان ہے اور بیس آف ایمان ہے، دونوں بھی ہے کہ نہیں؟ وہ آئیڈیل ہے ہمارے رضی اللہ عنہم، ان کے لیے اترا ہے، جنت کی بشارت ان کے لیے ہے، تو ہر زاویے سے ان کی کوالٹی اچھی، اور کوالٹی کس لیے اچھی ہے کہ وہ ذات میں بھی اچھے، بات میں بھی اچھے، عمل میں بھی، ہر چیز میں اچھے۔ تو اگر ہم عمل کا وسیلہ اپنا لے سکتے ہیں تو ان کا بھی لے سکتے ہیں،
کبھی اگر جانا ہو ایسے ہی جواب دیجیے گا، ورنہ وہ یہ لحاظ یہ روک تھا یہ سب خالی بولتے رہتے ہیں۔ خیر، تو یہ تیسری بات جو تھی دھیان دیجیے کہ وہ جو چھوڑے تھے مال، یہ مال جو چھوڑے تھے ریلیٹڈ بات تھی، میں نے اس لیے بتا دیا، مزہ بھی آ گیا الحمدللہ۔ ہوتا تھا عرب میں ایسا کہ یتیموں کے مال کو غصب کر لیتے تھے، لے لیتے تھے، اور جب وہ یتیم بالغ ہو جاتا، رشد کی منزل کو پہنچ جاتا، بالغ ہو جاتا اور کہتا ہمارا مال دو، تو مال نہیں مار دیتے تھے ایسا، اس طرح سے غصب۔ تو اللہ پاک اسی کے رد میں آیت اتار رہا ہے، کیا وآتوا الیتامی اموالہم، کہ اپنے مطلب ان کے مالوں کو، یتیموں کے مالوں کو خوشی خوشی دو، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور ردی مال کے بدلے میں اچھا مال مت لو، یا اچھے مال کے بدلے میں ردی مال مت لو۔ یہاں پر جانتے ہیں دو تفسیر بتائیے۔ طیب مال کیا ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ وہ ردی مال جو ان کے پاس ہوتے تھے مالداروں کے پاس، وہ یتیموں کے مال کو یہ کہتے تھے یہ کھاؤ اور وہ لاؤ، ایسا اس طرح سے ردی دیتے تھے اور کہتے تھے یہ کھاؤ۔ تو پھر اللہ فرما رہا ہے یہ ردی جو ہے یہی تیرے لیے طیب ہے، کیونکہ یہ تیرے لیے حلال ہے، اور یتیم کا جو مال اگرچہ اچھا دکھ رہا مگر وہ تیرے لیے خبیث ہے اور حرام ہے، تیرے لیے خبیث اور حرام ہے۔ تو ظاہر پر نہیں جانا چاہیے، ردی مال ہے ہمارا ہے تو وہی بیسٹ ہے ہمارا، اگرچہ آپ کے پاس بیسٹ کوالٹی ہے لیکن وہ ہمارے لیے حرام ہے، حلال نہیں ہے، وہ آپ کا مال ہم نہیں لے سکتے ہیں، خوشی خوشی دے والا بات ہے۔ تو اللہ پاک فرما لا تتبدلوا الخبیث بالطیب، خبیث مال کو طیب کے بدلے میں مت بدلو، یا طیب مال کو خبیث کے بدلے میں مت بدلو۔ آگے فرماتا ولا تاکلوا اموالهم من اموالکم، اور ان کے مال کو اپنے مال سے خلط ملط بھی مت کرو۔ ہاں ہوتا ہے دسترخوان پہ جب بیٹھتے تھے تو ان کا مال ان کے کھانے پینے بہت اچھے ہوتے تھے، تو ادھر کی پلیٹ ادھر کر دیتے تھے اور اس کو ادھر لے لو، یہ تم کھاؤ جی ایسا، اچھا یہ تم کھاؤ۔ یہ اللہ پاک فرما لا تاکلوا، مت کھاؤ اموالہم، ان کے مالوں کو، الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ۔ ہاں اگر وہ بطیب خاطر تمہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے، خوشی خوشی دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، زبردستی نہیں۔ ہاں انہ کان حوبا کبیرہ، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ۔ تو یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ اس نیت سے کھانا، اگرچہ وہ اچھا ہے، ارے یار تمہارے لائق یہ نہیں ہے، اگر وہ کوئی اچھا کپڑا پہن لیتا ارے تم ایسا کپڑا پہن، خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اور تم کو دے دے، اور مسلمان ہے نا بھائی، اگر وہ ایمان پر مر گیا تو وہ ہم سے اچھا ہے، ان سے اچھا ہے جو بے ایمان مرے۔ مال دولت اصل بیس نہیں ہے، ایمان اس کی ریئلٹی ہے بیس ہے۔ تو اگر غریب فقیر یہ سب جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ ایمان پر ہیں الحمدللہ تو انہیں رسپیکٹ دیجیے، انہیں عزت دیجیے، اس لیے عزت دینے سے آپ کی عزت گھٹے گی نہیں، دنیا کچھ بھی کہے اللہ عزت عطا کرتا ہے اور عزت دے گا۔ انہ کان حوبا کبیرہ، اگر آپ نے ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ کھایا تو یہ بہت بڑا گناہ۔ آگے فرماتا ہے آیت نمبر 3 میں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ۔ اچھا ایک اور بات یہ عجیب ہوتے جو آج بھی پڑے ہیں نا، ہم دیکھیں نا کچھ ایک اعلان سنے نا ایک مہینہ پہلے کہ کیسے عیاش ہیں 5 بیویوں کو جوؤں میں ہار گئے، جو 5 بیویوں کو جوؤں میں ہار گئے۔ ارے ہم تو رسول اللہ نے 1400 برس پہلے فرمایا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب ہی کے لوگوں کو دیکھ کر تو نہیں فرمایا کہ قیامت، ساری عیاشیاں ساری بدکاریاں وہیں ہو رہی ہے۔ بتائیے جوؤں میں 5 بیویوں کو ہار گئے، 300 ملین روپے 1 گھنٹے میں ہار گئے، ہے ویڈیو میں فیس بک پہ 300 ملین 1 گھنٹے میں اور 5 بیویوں کو ہار گئے۔ اب 5 بیویاں، آپ سوچئے جملہ آیا 5 بیویوں کی کہاں سے اجازت ہے؟ شریعت میں تو عدل کے ساتھ 4 بیویوں کی اجازت ہے، یہ 5 بیویاں کا، یہ عیاشی نہیں تو کیا ہے؟ یہی تو عیاشیاں ہیں، جو چاہ رہے ہیں جس طرح چاہ رہے ہیں، وہاں سے اسلام پھیلا ہے۔ ارے اسلام پھیلا ہے کون؟ جو نبی لائے ہیں، تم جو پھیلا رہے وہ اسلام نہیں ہے، نبی کا اسلام پھیلا، نبی کا اسلام پھیلا، تو نبی کا اسلام کیا کہتا ہے؟ تو افسوس ہوتا ہے۔ دیکھیے تو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، یتامہ یہاں پر یتیم لڑکیاں مراد ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ یتیم لڑکیوں کو خوب مطلب اپنے اس میں تحت کفالت لے لیتے تھے، نکاح میں لے لیتے تھے، زوجیت میں لے لیتے تھے اور عدل نہیں کرتے تھے، اور یہ سوچتے عدل سمجھ رہے یعنی ایکولی، یکسانیت، ایک نظریے سے ایک کھانا پینا سب ایک نہیں دیتے تھے، اور یہ سوچتے تھے ارے وہ تو غریب ہے پہلے سے، انہیں کیا وہ گھر رہنے کو دیتے تو بہت۔ آج بھی ہماری ماں بہنیں ہیں ایسے کچھ، ارے اب تو یہاں سے ڈولا جا رہا وہاں سے ارتھی اٹھے گی، ایسا بولتے ہیں ہمارے معاشرے کے لوگ، بول رہے ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ۔ خبردار خبردار، جو بیٹیاں آپ کے گھر سے جا رہی ہیں وہ بیٹیاں ہی ہیں، ان کو جنت چاہیے تو آپ ہی کا قدم چاہیے،
ماں باپ کا قدم چاہیے ان کو، ساس سسر کے قدم میں جنت نہیں ہے، ان کے ماں باپ کے قدم میں جنت ہے. صحیح ہے؟ تو آپ اپنی بیٹیوں کو یہ جملہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ہندوانہ رواج، یہ ڈولیاں یہاں سے اٹھ رہی ہیں، ارتھیاں وہاں سے اٹھے گی، تو ہندوانہ جملے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. میرے آقا جب فاطمہ کی شادی کی علی سے تو گھر دور لے لیے تھے حضرت علی، تو حضرت زید سے آپ نے ایکسچینج کروایا گھر کو اور کہا فاطمہ سے دور رہنے مجھے مطلب اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو حضرت زید کو کہہ کر کے ایکسچینج کرا دیا، تم وہاں چلے جاؤ اور علی کو کہو کہ یہاں لے کر کے رہے. دیکھو کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے. اور مشیت خدا بھی آپ دیکھیے کہ کسی بیٹے کو اللہ نے نہیں رکھا، بیٹیوں کو رکھا اللہ تعالیٰ. دیکھ رہے ہیں آج وہ آیت نمبر 61 کا درس ہو رہا تھا، قرآن اور اہل بیت بھی مجھے یاد ہے وہ کہ وہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے بیٹوں کو بلاؤ محمد، اور اللہ اچھے سے جانتا ہے کہ محمد کے پاس بیٹے نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بیٹوں کو بلاؤ کیوں کہہ رہا؟ اللہ غلط تو نہیں بول سکتا، لیکن کہہ رہا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا. اے حبیب کہیے کہ ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم بھی بلاؤ. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ ہم نسل کس سے چلائیں گے، وہ ہم سب محتاج ہیں کہ ہمارے کو نرینہ اولاد چاہیے، ہماری ونش چلے گی. نہیں، اللہ تعالیٰ محتاج. آج یہ بتائیے آپ کے پاس 10 اولاد ہے پھر بھی 100 برس تک ونش نہیں چل پا رہا ہے. کوئی ادھر چلا جا رہا، کوئی ادھر چلا جا رہا، کوئی الگ فرقے میں چلا جا رہا، کوئی الگ فرقے میں ہے. کنٹینیوٹی نسلوں میں 10 اولاد مرد ہونے کے باوجود مصطفیٰ کو ایک بھی بیٹا نہیں رہا، لیکن قیامت تک مصطفیٰ کی نسلیں چل رہی ہیں. یہ نسلیں کیوں چل رہی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بیٹوں کو بلاؤ، تو ہاتھ میں حضرت حسن کا ہاتھ تھا اور گود میں حضرت امام حسین تھے، تو دونوں کو کہا بیٹوں کو بلاؤ. دیکھا، اور اپنی عورتوں کو بلاؤ، صرف حضرت فاطمہ. کائنات میں ایک نقطہ اصل جو بتایا تھا میں نے آج نہیں، وہ کتاب میں نہیں بتایا. نقطہ یہ ہے کہ امام حسن و حسین کے بعد جتنی بھی کوالٹی مسلمان کی آئے گی، ان تمام کوالٹی میں اگر بیسٹ بننا ہے بیٹا تو امام حسن اور حسین کو فالو کرنا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو نبی کا بیٹا کہہ کر کے قرار دیا. تو بیسٹ بیٹا انہی کی طرف، اور بیسٹ بیٹی بننا ہے تو حضرت فاطمہ کی طرف. دیکھیں انفسنا نہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نساءنا کہا. نساء بولتے ہیں ایک دم پلورل کا صیغہ ہے، جبکہ حضرت علی حضرت فاطمہ ایک ہی ہیں. کہ عورتوں کو بلاؤ، عورتوں کو کہاں بلاؤ تو 4-5 عورتیں ہونی چاہیے نا، کم سے کم 2 تو ہونی چاہیے. لیکن نہیں، حضرت فاطمہ. کیا مطلب؟ فاطمہ کے بعد جتنی بھی عورتیں جنت جانا چاہتی ہیں وہ بیس آف مطلب جنت حضرت فاطمہ کو سمجھے اور مانے. اور نبی نے اس کو اس انداز میں عکاسی کر دی کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، فاطمہ سیدہ نساء اہل جنت. جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے، جنتی مردوں کی سردار حسن و حسین ہے. تو یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. بیٹیوں کو کبھی عیب نہ جانو، بیٹیاں ہی مصطفیٰ کی چاہت ہے، بیٹیاں ہی مصطفیٰ کی چاہت ہے. آپ اس سلسلے میں تو کمپرمائز کر لو، آپ اس سلسلے میں ایک دم کر لو کہ ہاں ہم بیٹی سے پیار کریں گے انشاءاللہ. نبی نے کبھی نہیں کہا کہ جن کے پاس 3 بیٹے ہو وہ اچھے سے اگر تعلیم و تربیت کر کے نکاح کرا دے تو وہ بیٹے ڈھال بنیں گے. نہیں، جن کے پاس بیٹیاں ہو اچھے سے تعلیم و تربیت کرے تو وہ بیٹیاں جہنم سے ڈھال بن جائیں گی. نبی فرمایا. حضرت عائشہ پوچھ پڑی یا رسول اللہ جن کے پاس 2 ہو، کہا 2 بھی بنیں گی، جن کے پاس 1 ہو وہ بھی بنیں گی، جن کے پاس نہ ہو تو جن کا کوئی نہیں ان کا محمد ہے، کا محمد ہے. مگر بیٹیوں کا سوال کیا؟ یہ نہیں کہا جن کے پاس بیٹے ہوں، بیٹے کا سوال نہیں کیا. نظریات جانتے تھے، ہم ریجیکٹ نہیں کر رہے بیٹوں کو، ہم خود بیٹے. نظریات جانتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ بیٹیوں کو عیبدار سمجھا جائے، بیٹیوں کو عیبدار سمجھا جائے. ہاں اللہ پاک بچائے. تو یتیموں کے بارے میں فرمایا کہ یتیم لڑکیوں کو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، یتیم لڑکیوں کو زیادہ کثرت سے اپنے پاس مت رکھو کہ ان کے عدل و انصاف نہیں کرو گے اور ان کا دل ٹوٹ جائے گا. تو یاد رکھنا وہ آہیں اللہ پاک جو ہے بالکل قبول کر کے تباہی لا دے گا. ان کی آہیں مت لینا. وہ مجبور ہو کر کمپرمائز کر کے اب جائیں گے کہاں، ہمارا تو کوئی بھی نہیں ہے، اب تو کیسے بھی رہنا پڑتا، میرے کو خالی رہنے کی جگہ دے دو. کچھ تو کر مجبور ہو کر کے کرے گی، یا خودکشی کرے گی یا رہے گی، تو وہی صورت نظر آتی. تو اللہ پاک کہہ رہا خبردار، عدل و انصاف کا مالک فرما رہا ہے کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے، عدل نہیں کر پاؤ گے تو اب کنڈیشن دے رہا اللہ تعالیٰ. ارے 50-50 10-10 20-20 ایک دم لیے ہوئے ہیں، بکریاں چرانے کسی کو بھیج رہے ہیں، ادھر چرانے ادھر. اور ایسے عالم میں بھی یہ عرب کے درندے زنا سے نہیں بچ پاتے، ایسے عالم میں بھی بتائیے
اتنی فیسلٹی دینے کے باوجود نہیں بچ پاتے تھے. کیوں؟ جن کی شرارت میں خباثت ہو وہ کہاں سے بچ پائیں گے؟ اگر بچنا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے. تو جانتے ہیں محمد عربی نے ایک زنا کرنے والے کنٹینیو زنا کرنے والے کو زنا کی اجازت دے دی تھی، لیکن ایک شرط پر، یا کہ ایک شرط ہے کہ سچ بولنا. دیکھ رہے ہیں آپ، سچ بولنا. جب یہ زنا کرنے کے لیے نکلا تو راستے میں سوچنے لگا اگر میں برا کام کر کے جاؤں گا سب کے سامنے محمد پوچھ لیں گے تم کہاں گئے تھے. اس وقت تو نبی سے وعدہ کر لیا ہو کہ سچ بولنا، اس لیے وہ بات کیسے بولوں گا کہ میں برا کام کر رہا تھا. نہیں اچھا نہیں ہے. تو چونکہ عرب والے اپنا اسٹیٹس کبھی نہیں کھوئے تھے. ہاں یہ بھی ایک بات ہے کہ وہ حضرت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی حدیث پاک کے تمہید میں آپ سنیے، جب ہرقل اعظم بادشاہ قیصر روم کے پاس جو ہے، ہرقل اعظم کے پاس حضرت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کو بلایا گیا. اس وقت تو ایمان نہیں لائے تھے، پوائنٹ نوٹ کیجیے گا، بڑا مزہ آئے گا آپ کو. تو حضرت ابو سفیان، ابھی کے حساب سے حضرت بول رہا ہوں، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. ابو سفیان کو ہرقل اعظم نے، بادشاہ قیصر نے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ سب سے زیادہ نسب کے اعتبار سے، ریلیشن کے اعتبار سے کون قریب ہے؟ تو ابو سفیان آئے، میں قریب ہوں. تو ابو سفیان کو اچھا موقع تھا نا محمد کا ریجیکٹ کرنے کے لیے. تو وہ محمد اور تمام باتیں پوچھتے تھے، غریب لوگ ایمان لاتے ہیں یا امیر لوگ؟ تو غریب لوگ ایمان لاتے ہیں. جو لاتے ہیں پھر کنورٹ ہوتے ہیں کیا؟ نہیں، کبھی نہیں کنورٹ ہوتے ہیں، بڑے دلدار اللہ ہو جاتے ہیں. اور کیا کیا درس دیتے ہیں؟ تو عفاف کا درس دیتے، عفت کا درس دیتے، سچائی کا درس دیتے 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 دیتے. اب ابو سفیان کہتے ہیں اپنی قوم میں کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ عرب والے مجھے جھوٹا کہیں گے، نوٹ کیجیے گا، کفر کے عالم میں نہیں، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا، کون کہہ رہے ہیں؟ کافر، عرب کے کافر کا یہ اسٹیٹس تھا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں محمد کے خلاف بہت کچھ بول دیتا. تو کافر بھی جو ہے جھوٹ بولنے کو عیب سمجھتے تھے محمد کے خلاف. دیکھ رہے ہیں، جھوٹ بولنے کو عیب سمجھتے تھے. ایمان کے بعد کیسا اسٹیٹس ہوگا ان کا، سمجھ رہے نا؟ کہنا یہ ہے کہ یہ عرب کا بڑا عجیب سا دستور ہوتا تھا، کچھ بھی کر دیجئے وہ اپنی شان کو نہیں بھولتے تھے. وہ ان کا جو غرور تھا، ان کا جو گھمنڈ تھا، اس پر قائم رہتے تھے. اسی لیے تو بیٹے کو گالی دیا ہے تو انہیں صدیاں گزر جاتی تھی، بات نہیں کرتے تھے. قبیلے اوس اور خزرج کا بڑا مشہور واقعہ، نبی نے ان دونوں قبیلوں کو اپنا بنایا. سبحان اللہ، ان دونوں قبیلوں کو اپنا بنایا. اور آج تاریخ بالکل مطلب قبیلے اوس و خزرج میں آپ پیار کا عنوان دیا دیتے ہیں. خیر، تو یتیموں کے بارے میں، یتیم لڑکیوں کے بارے میں اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل و انصاف نہیں کر پاؤ گے تو اب کنڈیشن سنو. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو سنو، جو عورتیں تمہیں بھا جائیں، جو لڑکیاں، جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں، طابہ دیکھیے، جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں، مسنا، 2 2 3 3 4 4. اب کنڈیشن، اب 10 10 5 5 20 20 نہیں، اب کنڈیشن ہو گئی، حدود ہو گئے، 4 تک کر سکتے ہو. لیکن سنو، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، لیکن اگر 2 کے درمیان بھی عدل نہ کر سکو، 3 کے درمیان بھی عدل نہ کر سکو، 4 کے درمیان بھی عدل نہ کر سکو، فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی رکھو. أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اب باندھی یا پھر باندھی پر کفایت کر، بس. اب منمانی نہیں چلے گی. یہ آیت کریمہ اتر گئی. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ اس سے قریب ہے کہ تم حد سے تجاوز کر جاؤ یا حد سے تجاوز نہ کرو. یہ اس سے قریب ہے کہ تم عدل و انصاف کے پیکر بنے رہو. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور سنو، جب شادی کر لو تو بیماری کے وقت جا کر یا مرتے وقت جا کر نہیں بولو معاف کر دو نا مہر، نہیں. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، بیویوں کو ان کی مہر خوشی خوشی عطا کرو، نحلہ خوشی خوشی عطا کرو. اس سے مطلب یہ کہ اصحاب مسائل بتاتے ہیں، مفسرین نے کہا کہ مہر کا جو مسئلہ ہے اس آیت کریمہ سے صدقات ہن عورتوں کی طرف لوٹ رہی، یعنی عورتوں کو ان کا مہر عطا کرو. لہذا عورتوں کے جو اولیاء ہوتے ہیں، بیٹیاں کے جو باپ وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ہرگز مہر نہ لے. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز یوز کر رہا ہے شوہر، اس یوز کرنے کی وجہ سے وہ مہر ان کے لیے واجب ہے، اور یہ یوز باپ نہیں کروا رہا ہے. سمجھ رہے نا؟ بیویاں جو بنی ہیں، جو استعمال کر رہا ہے بیوی کو، جس کی وجہ سے بیوی حلال ہوئی ہے، اس وجہ کا بدلہ ہے مہر. اور جب وہ
وہ بیوی اس کی محمل ہے، اس کی جگہ ہے اور باپ نہیں ہے، تو چاہیے کہ اس کا حق اسی کو دیا جائے۔ ہاں اگر بیوی خوشی خوشی، عورت خوشی خوشی، چنانچہ اللہ پاک فرما رہا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر اپنی نفس سے اپنی خوشی خوشی کے ساتھ وہ کچھ اگر معاف کر دے یا نہیں لے تو فَكُلُوهُ، یا دے تم کو 1,00,000 روپیہ ہے، مہر تم نے دے دیا، 50,000 تمہیں کو دے دیا، تو فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو پھر بغیر روک ٹوک کے تم کھاؤ، اس میں کوئی نہیں، زبردستی نہیں۔ میں اتنا تو دے ہی رہا ہوں نا، اب کہاں مہر بھی لیتی کیا؟ نہیں، یہ اتنا تو دے رہے ہو، یہ تم اپنی رسپانسبلٹی سمجھ رہے ہو، تم اپنے اسٹیٹس کو قائم رکھ رہے ہو، تم اپنے اعتبار سے دے رہے ہو، اس کے مانگنے کا وہ حق نہیں رکھتی، لیکن مہر مانگنے کا وہ حق رکھتی۔ تو مہر دو، اگرچہ 15,000 یا 20,000 جو بھی ہے ان کو دے دیجیے، یہ واجب ہے۔ اس سلسلے میں ایک لفظ کہوں، بڑی اچھی بات آ گئی، حضرت فاطمہ کی بند کر دوں گا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نکاح کا فیصلہ فرمایا حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا، تو مہر وہیں سے متعین ہوا تھا۔ یہ روایت بڑی اچھی روایت ہے، اس لیے بول دیتا ہوں کیونکہ مہر ادا کرنا واجب ہے۔ منبع نبوت اور منبع ولایت، یہ پوائنٹ، منبع نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی منبع نبوت کا سرچشمہ، نبوت کا فیضان، اور منبع ولایت یہ حضرت مولا کائنات، من کنت مولا ہو فعلی المولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہوں، حدیث بالکل صحیح ہے۔ تو منبع ولایت، فیض آپ کو لینا ہے نبوت کے اعتبار سے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ آپ کو پڑھیں عیسیٰ کا، لیکن فیض آپ کو نبی اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے، اور ولایت کا فیض لینا ہے تو مولا کائنات کو آپ کو ماننا ہوگا۔ حضرت علی سے جب نکاح کا فیصلہ ہوا تو حضرت فاطمہ سے جا کر پوچھتے، آج ماں باپ کہتے ہیں نہیں ہم ماں باپ ہیں، ان سے کیا پوچھنا، خیر اپنے شہروں میں تو اتنا نہیں ہے لیکن دیہاتوں میں ایسا ہے، بچیاں اچھا شادی بیٹی کر رہی ہے، تمام مرحلے سے بیٹی گزرے گی، لیکن گھر میں بیٹھ کر دادا گیری ماں کر رہی ہے، ہم بڑے ہیں نا، ہم جو کر دیے، ارے اگر بڑے ہیں تو چلی جانا تو۔ بیٹیاں جب سارے مراحل سے گزرے گی، ساس کی ڈانٹ وہ سنے گی، ساس کے گھر میں وہ جا رہی ہے، سارے مطلب پریشان وہ ہوں گی، ساری چیزیں ان کے ساتھ ہے، اور یا کری نہیں ہم کر دیے نا، کر دیے کیوں؟ رسول اللہ سے سنو، نبی فرماتے ہیں کہ فاطمہ اللہ تعالیٰ نے علی سے تیرا نکاح اتنی مہر میں، تو جیسے اتنی کہا نکاح تو مجھے منظور ہے، اتنا منظور نہیں، اتنا منظور نہیں، 400 کا لیا کچھ کہا، اتنا منظور نہیں، کیا کہنا، کہا کہ پھر کیسا تو ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہی آئی کہ پوچھو انہی سے کہ کیا مہر ہے، ہاں پوچھو انہی سے کہ کیا مہر ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ آپ ہمیشہ امت کے غم میں روتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ اللہ پاک سے کہہ دیجئے جب اللہ کی طرف سے یہ منظور ہے۔ اچھا ایک نکاح اور ہوا ہے، نبی کا بھی نکاح اللہ کی طرف سے ہوا، حضرت زینب سے، حضرت زید کی بیوی جب زید نے طلاق دے دیا تو اللہ پاک نے نکاح فرمایا تھا حضرت زینب کا، نبی پاک سے 12 نمبر 22 میں سیکنڈ پیج میں آپ دیکھیں۔ تو جب اللہ کی طرف سے میرا نکاح منظور ہوا ہے تو مہر بھی اسی کی طرف سے متعین ہو، اور میرا مہر یہ ہے، میری خواہش کا اگر آپ احترام کرنا چاہتے تو یہ ہے کہ آپ امت مغفرۃ لامتی کا، صداق کا لفظ ہے مہر، صداقی میری مہر مغفرۃ لامتی کا، آپ کی امت کی مغفرت مہر ہو جائے، اللہ سے کہہ دیجیے۔ اب آپ جملے پہ غور کیجیے، جیسے ہی اللہ کے رسول سے کہا گیا کیا دل پر گزرا ہوگا، لیکن رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ سے کہوں گا۔ اللہ نے سے جب کہا تو کہا فجعلت صداقہ فاطمۃ مغفرۃ لامتی کا، اللہ پاک نے کہہ دیا جاؤ میرے حبیب میں نے آپ کی امت کا فاطمہ کی مہر کو مغفرت کے طور پر رکھوں۔ اب علی سوچیں، جاؤ علی اس لیے کچھ نہیں بول رہے ہیں کہ میں کہاں سے ادا کروں، میں خود مصطفیٰ کے کفالت میں ہوں، اب جانے آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، تو مہر ادا کرنا واجب ہے، اور جب رب نے یہ متعین کیا ہے تو اب جانے واجب، یہ مستحب نہیں ہے، نفل نہیں ہے، نوٹ کیجیے گا یہ جملہ جو میں دینے جا رہا تھا، یہ نقطہ کہ یہ نفل نہیں ہے، کہ نفل اگر نہیں پڑھیں گے آپ تو گرفت نہیں ہوگی، لیکن اگر عشاء کی نماز پڑھ لیا اور واجب الوتر نہیں پڑھے تو عشاء کی نماز موقوف رہے گی، موقوف رہے گی، معلق رہے گی، لٹکی رہے گی، کیوں؟ واجب جو ہوتا ہے فرض کو مکمل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اے علی مبارک ہو، ہم گنہگاروں کی بخشش فاطمہ کی مہر بن گئی، اور مہر ادا کرنا واجب ہے، مہر ادا کرنا واجب ہے، یہ کوئی مستحب اور نفل کا مسئلہ نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اور آل نبی کے سب کو
طفیل میں بخشش نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے، زندگی نصیب فرمائے، رحمت نصیب فرمائے۔ ولایت علی کے کرم سے سیادت فاطمہ کے طفیل میں ہمیں اور ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی بخشش فرمائے۔ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، جو خامیاں ہوئی معاف فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، مشکلات کو حل فرمائے، آرزوؤں کی تکمیل فرمائے، گھر بار میں اعلیٰ اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا